تو تھوڑے سامنے تشریف لانے صاحبزادہ والے شان جگر گوشے بابا جی صاحب ترزائی شریف استاد العلماء حضرت مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان PP2 تحصیل حضرت تھوڑے سامنے اور مخاطب ہونے سارے بندے لبیک نظارے لاؤ تاکہ ساڑھا آج نہ حاضر ہونا حضور بھی برگاہ کے اندر بھی مقبول ہو جائے لبیک نظارہ بلند آواز میں لاؤ استقبال کرو اپنے والے مہمان لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو یار ختم نبوت پہ ہاتھ اٹھاؤ تاجدار ختم نبوت اور جتنا تبدیلی نہیں دور ختم نبوت نے ڈاکہ ڈلا نا پہلے نہیں ڈلا ختم نبوت نے غدارہ پیغام دو آواز سناؤ نا اور ہاتھ اٹھا کے یکجہتی میں اظہار کرو جیسے ختم نبوت سے حاضر ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابا جی صاحب ترزائی شریف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم درود شریف بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ناز کیوں کر نہ کریں ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے ناز کیوں کر نہ کریں آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہم
کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں. ارے یاد تو ہوگا تمہیں قصہ فرعون و کلیم. یاد تو ہوگا تمہیں قصہ فرعون و کلیم. غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے. غرق جھوٹے ہوئے اور پار صداقت والے. غرق جھوٹے ہوئے تیرے دشمن سے لڑتا ہوا امیر مر جائے. تیرے دشمن سے لڑتا ہوا امیر مر جائے. یہ ہے خواہش میری، یہ ہے خواہش میری، اے تاج شفاعت والے. یہ ہے خواہش میری، اے تاج شفاعت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ناموس رسالت والے. لوگ کہتے ہیں ہمیں. حمد و صلاۃ و نعت کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز مکرم حضرات سامعین کرام، آج کی یہ پروقار اور رحمتوں اللہ کے کرم سے بری ہوئی یہ محفل پاک، جس کا عنوان تاجدار ختم نبوت بھی ہے، 11ویں شریف بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے چند ایک اپنی گزارشات پیش کروں گا جو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہوں گے. آج میں پہلی بات 11ویں شریف کے حوالے سے ہی شروع کرتا ہوں، چونکہ مجھے یہی موضوع ملا تھا جناب سید یاسر حسین شاہ صاحب کی طرف سے کہ ہم یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں.
یہ 11ویں کا نام رکھنا یہ ہمارا اپنا ہے، اصل میں اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ جن کے نام کو یاد کرتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہیں، کوئی وہ معمولی نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے نام ہے، اتنا بزرگ، اتنا برکت والا نام ہے کہ اگر اس نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ اس نام کی برکت سے بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر وہ ذات جن کو کوئی ہر مہینے کے اندر یاد کرتا ہے، کوئی ہر ہفتے کے اندر یاد کرتا ہے، تو کوئی روز یاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ولی کو یاد کرنا، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے یا یہ کوئی معمولی کام ہے یا ایک فضول قسم کا کام ہے، نہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑے ولایت کے شہنشاہ کو، ولایت کے تاجدار کو، ولایت کے بادشاہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے، جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سب کو رحمت اللہ تعالی، اللہ ان پر کروڑ رحمتیں برسائے۔ آپ جب بہت سارے واقعات ہیں، آپ جب پیدا ہوئے نا تو آپ اپنے کسی گھریلو جانور کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، اس کی رسی، اس کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی، زمانہ بچپن کا تھا، تو آپ فرماتے مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم نے تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو کب سے پتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب سے پتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں بچپن میں اپنے مدرسے جایا کرتا تھا اور سبق کتابوں کا پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، تو میں اپنے آس پاس اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا، اور جب میں اپنے مکتب میں پہنچ جاتا، اپنے مدرسے میں پہنچ جاتا، تو مجھے آواز آتی فرشتوں کی کہ اے بچوں تھوڑا ہٹ جاؤ، جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ ہم ان کا نام لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان کا ذکر ہر مہینے بعد کرتے ہیں، پھر کچھ کھانا پکا کے غریبوں کے اندر یا دوستوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس کا ثواب ان کی روح کو بخشتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے ولیوں کو کوئی اپنی دعاؤں کے اندر یاد کرتا ہے اور نفل پڑھ کے ثواب انہیں بخشتا ہے، صدقہ کر کے ثواب انہیں بخشتا ہے، تو یہ صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہے بلکہ قبر کے اندر بھی، پھر قبر سے اٹھ کے حشر کے اندر بھی یہ لوگ کام آنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ صرف دنیا کے اندر ہی مدد نہیں کرتے، دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے سامنے تو دنیا کچھ ہے ہی نہیں۔
میرے شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نے فرمایا میرے مریدوں، میرے غلاموں، میں اللہ کی اس زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق کو اس طرح دیکھتا ہوں، اس طرح مشاہدہ کرتا ہوں جس طرح انسان کے ہاتھ کے اوپر ایک رائی کا کٹا ہوا دانہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی مخلوق کو اس طرح دیکھتا ہوں، جو ساری مخلوق اللہ کے ولی کی نظر کے اندر ہو، اور اس میں پھر وہ نمایاں نظر آتا ہے جو ان کے نام کے ترانے پڑھتا ہے، جو ان کا نام لیتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ اتنے وفادار، اتنے لچپال ہوتے ہیں یہ لوگ کہ یہ دنیا کے اندر تم ان کا نام لے کے دیکھو گے تو پھر قیامت کے دن ان کی وفا سامنے آ جائے گی۔ حضرات گرامی، میں دو چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان کی دولت لینے والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اس آیت میں دو حکم، پہلے انسان کی صفت ایمان کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد دو حکم اللہ نے، کون سے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، دوسرا حکم سچے لوگوں کی سنگت کے اندر آ جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ، سچے لوگوں کی محفل، سچے لوگوں کی سنگت، ان کی بیٹھک کے اندر آؤ، ان کی مجلس کے اندر آؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا۔ میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے دوستوں کے اندر غور و فکر کرنا ہے، آپ نے بھی، کہ میرے لجپال آقا کریم آقا نے کیا فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا۔ دین کا مطلب طریقہ، نظریہ، تصورات، اس کی نظریات، اس کی باتیں، اس کے مشورے۔ حضور نے فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر یعنی طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ غور و فکر کرو کہ تم دوستی کس کے ساتھ کر رہے ہو۔ اب دنیا بھی ہمارے سامنے ہے، دین بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے دنیا کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو ہر امیر کو دیکھتے ہیں جس کی اوپر پہنچ ہو تاکہ میرے کام آ سکے۔ اب دوستی کا مطلب ہی یہی ہے، اور آج کل تو بالکل 100% یہی مطلب ہے کہ اپنے دنیا کی مفاد کی خاطر امیروں کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر آنے والی رکاوٹیں ان کی وجہ سے دور ہو جائیں۔ دنیا کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اور دنیا کے معاملات کو سلجھانے اور سنوارنے کے لیے ہم اچھا دوست تلاش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی سال کے اندر
2 سال بعد 4-5 سال بعد ہمارے جو امیر لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے اپنے فائدے کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے. ایک ہو گئی دنیا، اب تیرے سامنے ہے دین. اس کے لیے تم نے کون سا اپنا دوست تلاش کیا؟ ایسا دوست کون ہے جو تیرے دین کے معاملات کو بھی درست کرے؟ جب تو مر جائے تو کل اس کی دوستی قبر میں فائدہ دے، پھر قبر سے اٹھ کے جب تو حشر میں پہنچے تو پھر اس کی دوستی حشر میں بھی کام آ جائے. تو اگر ہم نے اپنے ماحول میں دیکھنا ہے، اپنے آپ میں دیکھنا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا تو ہے جسے تلاش کرنا ہوگا جو دین میں بھی سچا ہو، قبر میں بھی کام آ جائے، حشر کے اندر بھی کام آ جائے. تو یاد رکھنا وہ کوئی دنیا دار نہیں ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی سدھارنے والا، قبر بھی حاصل کرنے والا، اور حشر میں بھی ہاتھوں سے پکڑ کے جہنم کے کنارے پر جب کھڑا ہوں گے تو پکڑ کے جنت کی وادیوں میں پہنچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا مقبول ولی ہوگا. حضرات گرامی، ہم نے دنیا کو سنوارنے کے لیے، سلجھانے کے لیے ہم نے کون کون سی چیزیں داؤ پر نہیں لگائی؟ اپنا پیسہ ہم نے داؤ پہ لگایا. دنیا میں عزت رہ جائے، دنیا میں شہرت مل جائے. کسی بڑے کی سنگت کے اندر گئے، اس نے سب کچھ لوٹ لیا، پرواہ نہ کی. خیر دوستی کے اوپر قربان ہوتی رہتی ہے چیزیں، لیکن یاد رکھ کل تو مر کے قبر کے اندر پہنچے گا. اس کائنات کے اندر رسول اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا دوست ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. بتاؤ اس روئے زمین پر، اس دنیا کے اندر کوئی رسول اللہ سے بڑھ کے بہترین دوست ہو سکتا ہے؟ تو انسان اپنے دوست کا ایسا انتخاب کر جو دنیا بھی بنا دے، دین بھی بنا دے، قبر بھی بنا دے. اور جب حشر کے اندر تجھے جب فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی وادیوں کے اندر پھینکنے کے لیے تجھے لے کے جا رہے ہوں گے، تو میرے کریم آقا کی نگاہ جب تیرے اوپر پڑے گی تو وہ میرے آقا فرما دے، اے فرشتوں، یہ بے شک گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، دنیا کے اندر بھی مجھے دوست رکھتا تھا اور اسی دوستی میں یہ مر گیا تھا. ہم اتنے لچبان ہیں، اتنے وفادار ہیں کہ ہم دنیا قبر کے ساتھ ساتھ اب اس کی حشر کو بھی سنوارنے کے لیے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. حضرات گرامی، ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات. ہم جب اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں اور جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کے اندر ایک اللہ کا مقبول بندہ رہتا ہے، بات بڑی قابل غور ہے. اور یہ جو آپ کے اوپر ایک دو تین قسم کے اور جاہلانہ قسم کے اعتراض اور سوال کرتے رہتے ہیں لوگ، ان کا جواب اپنے ذہن کے اندر رکھتے. کیوں جاتے ہو وہاں؟ کیا ملتا ہے وہاں سے؟ اپنی جگہ اپنا در چھوڑ کے اتنے دور گئے صرف ملنے کے لیے، صرف اس بندے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، پاک پتن کی زیارت کرنے کے لیے چلے گئے.
لاہور کے اندر داتا صاحب کو ان کے مزار انور کو صرف چومنے کے لیے چلے گئے، گولڈا شریف کے اندر بزرگان دین کی زیارت کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب یہ سوال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حضرات گرامی مشکات شریف پڑھو، اس کے اندر سوال، اس سوال کا جواب موجود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کے اندر جاتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور راستے کے اندر ایک بندہ آ کے اسے ملتا ہے۔ یہ میں بالکل حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ آ کے کہتا ہے کہ بندے کہاں جاتا ہے تو؟ وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی کے اندر ایک مسلمان بھائی میرا رہتا ہے۔ اب اس مسلمان بھائی سے مراد یا تو عام مومن بندہ ہے یا پھر اللہ کا ولی ہے۔ میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس ملاقات کے علاوہ تیری کوئی غرض، کوئی دنیاوی مقصد، دنیا کی کوئی لالچ اور کوئی غرض ہے؟ کچھ قرضہ لینا ہو، واپس کرنا ہو، یا کچھ چیز لینی ہو؟ کہنے لگا کوئی نہیں، میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے یا ملنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ بلند آواز میں اللہ کو سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں اسے دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے اے بندے، میں انسان نہیں ہوں، میں انسانی شکل کے اندر تیرے پاس آنے والا اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیری طرف کہ جا اس بندے کو پوچھ کے آ۔ اب تو نے کہہ دیا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر کرتا ہوں، تو اب سن، جب تو اس سے محبت کرتا ہے اور صرف ملنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے تجھے؟ اے بندے، جس طرح تو اس بندے سے میری خاطر محبت کرتا ہے، اب میں اس کی خاطر تیری ذات سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب کیا ملا؟ پہلا فائدہ یہ ملا کہ صرف اس بندے کو ملنے کے لیے گئے تو ہمیں بدلے میں اللہ کی محبت مل گئی۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ہے کن کے لیے؟ للمتحابین فیہ، جو دو بندے آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، متجالسین فیہ، جو میری خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جب وہ میری خاطر دیکھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری خاطر آ کے ایک جگہ دونوں مل کے بیٹھتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جب یہ سب کام میری خاطر کرتے ہیں تو پھر میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اگر جب عام دو مسلمان، اب اس بات کا مطلب سمجھو، عام دو بندے اگر مسلمان ملے اور بیٹھ جائیں، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی دنیا کا مطلب نہ ہو، کوئی دنیا کی لالچ نہ ہو، صرف السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر چلے گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، دل کے اندر سکون آ گیا، ایک دوسرے کو دعائیں دے کے رخصت کیا، تو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی محبت ملی۔ اب حضرات کرامی، اللہ کی محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے 100 سال کی عبادتیں کرنے کے باوجود نہ ملے، ہو سکتا ہے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سجدوں کے بعد بھی اللہ کی محبت نہ ملے، کعبے کے طواف کرتے کرتے موت آ جائے اللہ کی محبت نہ ملے، لیکن میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اچھی نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں انہیں اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے اب دنیا کے اندر بھی دیکھنا ہے ہماری محبت کا مرکز کون ہے، دین کے اندر بھی دیکھنا ہے ہماری محبتوں کا مرکز کون ہے۔ آج اب میں آخری پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اب ہم نے اپنی رفاقتوں کو اب تبدیل کرنا ہے، اپنی دوستیوں کو اب بدلنا ہے، اپنے اب دماغ کے اندر آنے والی سوچوں کو بدلنا ہے، ان تصورات کو بدلنا ہے جن کو سوچتے سوچتے ہمارے سال گزر گئے لیکن نہ ہمارے اندر تبدیلی آئی، نہ ہمارے پاکستان کے اندر تبدیلی آئی، نہ ہمارے اسلام کے اندر تبدیلی آئی۔ اب کس طرح بدلنا ہے؟ اب میں نے جو تقریر کی ہے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اب یہ سوچ کس طرح بدلے گی؟ اب ہمارے نظریات کس طرح بدلیں گے؟ اب ہماری بزدلی ہماری طاقت میں کس طرح بدلے گی؟ ہماری جرأت اور بہادری میں کس طرح بدلے گی؟ اب ہم غلامی سے نکل کے ملکیت کی طرف کب آئیں گے؟ اب کب ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے؟ ہم نے اب کب اپنی بات کو منوانا ہے؟ ہم نے کب اپنی بات منوا کے چلنا ہے؟ ہم نے اپنے سر کو اٹھا کے چلنا ہے؟ ہم نے کب سینہ تان کے چلنا ہے؟ ہم نے کب اپنے آپ کو بدل کے چلنا ہے؟ تو میں نے تمہارے سامنے سارا سامان رکھ دیا ہے۔ آج تم دنیا کے اندر اپنی دوستیوں کو بدل دو، اپنا دوست بدل لو۔ آج اپنا دوست کسی عالم دین کو بنا لو، آج اپنا دوست کسی اللہ کے ولی کو بنا لو، اور کوئی نہیں، محمد رسول اللہ کو آج اپنا دوست بنا لو۔ ہماری سوچ بھی بدل جائے گی، ہماری بزدلی جرأت کے اندر بدل جائے گی، ہمارا خوف بدل جائے گا۔ جو لوگوں کے سامنے ہماری گردنیں رہ چکی ہوئی ہیں، جب پتہ غلامی مصطفیٰ ہمارے سینے میں آئے گا، یہ جھکی ہوئی گردن انشاءاللہ اللہ کے بدل کے اٹھ جائے گی۔ جو سینے سمڑ گیا تھا اب یہ چوڑا ہو کے باہر آئے گا۔ اب جب جو بھی کوئی پوچھے کہ کیوں اس طرح چل رہے ہو، آج تمہارے اندر عقل کیوں آ گئی، گردنیں کیوں اٹھ گئی، سینہ کیوں بن گیا، آج تمہارے بازوؤں کے اندر وہ حرکت کیوں آ گئی؟ انہیں ایک بات کا کہہ دینا، جو ساری زندگی تمہاری غلامی کرتے رہے ہیں، تمہارے نیچے ہو کے رہے ہیں، آج ہم نے دوست بدلا ہے۔ وہ دوست بھی وہ ہے جو غلامیوں سے نکال کے ملکیت کے اندر داخل کرنے والا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی ہاتھ چاہ کے سارے ہاتھ چاہ کے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں نا کہ چہروں کو نہ بدلو نظام بدلو، کوئی کہتا ہے نظام بدلو، چہرے وہی ہوں نظام بدل دو، لیکن ہم کہتے ہیں نظام بھی اب بدلے گا انشاءاللہ، چہرے بھی بدلے گا انشاءاللہ، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی،
اگر ہم لوگ دنیا کی خاطر سوچ کے نا اپنا سب کچھ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، حضرات گرامی کبھی تھوڑا سا اتنا سوچیں کہ کل مر کے قبر کے اندر جانا ہے، قبر سے اٹھ کے پھر حشر کے اندر جانا، تو آج ہم اس پارٹی میں کیوں نہ شامل ہو جائیں جس نے مرتے وقت بھی بچانا ہے، قبر میں بھی آنا ہے، اور پھر حشر کے اندر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے ہمارے گناہوں کی مغفرت کر کے جو جہنمی جہنم ہم پہ واجب ہو چکی ہوگی جہنم سے نکال کے جنت کے محلات میں پہنچانا ہے، تو آج ہم اس کی پارٹی میں کیوں نہ شامل ہو جائیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں، سوچ دینا چاہتا ہوں۔ میں کسی سیاسی پارٹی یا کسی بھی سیاسی بندے پر جو یہاں موجود ہے یا سن رہا ہے کسی پر کوئی اٹیک نہیں کرتا، میں ان کو بھی کہتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کو ہماری ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہمارا شناختی کارڈ بنتا ہے، شناختی کارڈ کے بغیر ہم ان کے لیے بیکار ہیں۔ بھئی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ سارے بولو جی، جس بندے نے جیڑی پارٹی بے شک اسی پارٹی چ رہے، میں ایک سوچ دے رہا، جس طرح انہاں حضرات نے ایک کام ہے نا گل کرنے اور بالخصوص دین نے خلاف گل کرنے آخنے جی ساڑی اپنی سوچ ساڑی اپنی رائے وے، اگر وہ کر سکنے تو بھائی لبیک والے کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور نے غلام کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میری اور آپ کی ضرورت ان کو اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا اور میرا آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ بنتا ہے۔ جب تک شناختی کارڈ نہ بنے ہم ان کے لیے بیکار ہیں۔ تو میرے دوست تھوڑی سی فکر کر، تھوڑا سا غور کر، قابل غور بات ہے کہ جب ہماری پیدائش ہوئی، اپنی ماں کے وجود سے ہم باہر آئے، تو جب ہمارے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا لگی تھی، اذان دی گئی تھی، تو یہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اس وقت محمد رسول اللہ نے تجھے اپنی پارٹی میں لکھ لیا تھا۔ اسی وقت پہلے دن سے محمد رسول اللہ کی پارٹی میں آ چکا، تو جو پہلے دن کے بچے کو بھی اپنی پارٹی میں رکھیں، پھر مرنے کے بعد یہ لوگ تو جنازے کو بھی نہیں آتے، مرنے کے بعد یہ تو قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے، رسمی طور پر آتے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آتے، تو پھر جب ماں باپ نے چھوڑ جانا ہے، بہن بھائیوں نے چھوڑ جانا ہے، شاگردوں استادوں پیروں مریدوں نے چھوڑ جانا ہے، اس کالی کوٹڑی کے اندر، اس سانپوں کی وادی کے اندر، اس بچھوؤں کی وادی کے اندر، طرح طرح کے عذاب کے اس مرکز یعنی قبر کے اندر جب کوئی نہیں آئے گا تو ادھر فاطمہ کا بابا آئے گا، اس نے اس سانپوں کی وادی سے بچانا ہے، پھر ادھر سے اٹھ کے اس میدان حشر کا جو پہلا دن ہوگا مقدار ہوئی 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن کے اندر جس نے تجھے اپنی رحمت کی چادر کے نیچے چھپانا ہے، اس پیارے آقا نے آنا ہے، تو آج دنیا کے اندر غیروں کے نعرے لگانے چھوڑ اس آقا کا نام
بلند کر، اس آقا کا نام لے جو پیدا ہونے والے پہلے دن سے لے کے مرنے تک، مرنے سے قبر تک، قبر سے اٹھ کے حشر تک تیرے دامن کو نہیں چھوڑنا، تیرے ہاتھوں کو نہیں چھوڑنا، جس نے تجھے بخشوا کے تیرے نام کے اندر جنت کو لکھوانا ہے اور جنت تیرے نام کے اندر کرنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ حضرات گرامی، میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئے، ہم مسکینوں کی، گناہگاروں کی باتوں کو سنا، جس جگہ سے بھی یہ بزرگ حضرات، نوجوان حضرات، جوان حضرات یہاں تشریف لائے، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جا کے ضرور سوچیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کی مخالفت کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرو، پیپلز پارٹی کی مخالفت کرو، نون کی مخالفت کرو، نہ، ہماری ان کے ساتھ مخالفت ہے، اور مخالفت بھی اللہ کے لیے۔ اگر وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈالتے ہماری کوئی مخالفت نہیں، اگر وہ ممتاز قادری کو پھٹے نہ لگواتے ہماری کوئی مخالفت نہیں تھی، اور یہ موجودہ حکومت اگر ناموس رسالت پہ ڈاکہ نہ ڈالتی، گستاخ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ ملک سے فرار نہ کرواتی، ہماری کوئی مخالفت نہیں تھی۔ آج انہوں نے میدان سجایا ہے تو انشاءاللہ یہ محمد عربی کے غلام اب میدان کے اندر آ چکے ہیں، اب میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ آپ حضرات کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، یہ جو آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہو نا، یہ روح کو اتنا طاقتور کرتا ہے اور جسم کے اندر ایسی لہریں پیدا کرتا ہے کہ بندے کا ایک دفعہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنا کلیجہ بھی باہر نکال کے رکھوں۔ اور یہ تکلیف صرف یہاں کے مخالفوں اور منافقوں کو نہیں ہو رہی، بلکہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ٹرمپ کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی ہو رہی ہے کہ یہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا اچانک کیا بات کرتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع کھڑے ہو کے اپنے گربان اور کپڑے پھاڑ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، حضرات گرامی، یہ جو ہماری یونین کونسل خگوانی باڈی بنی ہے تو آپ حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں، آپ ان کو سپورٹ بھی کریں۔ ہمارا مقصد ووٹ لینا نہیں ہے، ہاں اتنا بتانا ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہم آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں، کھوٹے کو بھی واضح کرتے ہیں، کھرے کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ چلو، ان کے بزرگ حضرات ان کے سروں پر ہاتھ رکھو، انہیں روکو نہیں، یہ محمد عربی کا جھنڈا لے کے نکلے ہیں، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، عظمت مصطفیٰ کے چرچے، ناموس رسالت پر پیرا دینے کے لیے اور ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر کوئی روکے گا تو وہ ان کے ساتھ برابر کا گنہگار ہوگا، اور جو اپنے بچے کے پیٹھ پر تھاپڑا مار کے اور شاباش دے کے روانہ کرے گا تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا جو مسئلہ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت پر پیرا دینے کے لیے اگر کوئی دو قدم بھی چلتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہاتھ اس انسان کی پیٹھ کے اوپر آ جاتا ہے۔